اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جو اپنے اپنے وقت پر آ کر انسان کی ہدایت کے لیے دن رات محنت کرتے رہے اور ہدایت کا ذریعہ بنتے رہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ہر نبی کا اپنا مقام ہے، اپنی شان ہے، اپنا رتبہ ہے، اپنا مقام ہے اور اپنی عظمت ہے۔ تو یوں یہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام 1.25 لاکھ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے کہ ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے۔ اور عقیدے کے حوالے سے ہمیں کیا رب نے قرآن عطا کیا، لا نفرق بین احد من رسول، یعنی کسی بھی رسول میں تفریق نہیں ہم کرتے یا کر سکتے کہ میں فلاں رسول کو یا فلاں نبی کو میں مانتا ہوں اور فلاں رسول یا فلاں نبی کو میں نہیں مانتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صورت میں ایک جماعت عطا کی۔ ہر صحابی رسول کا اپنا مقام ہے، اپنا رتبہ ہے، اپنی عظمت ہے، اپنی شان ہے۔ کسی بھی صحابی رسول کی زندگی مبارک کو پڑھیں گے آپ کو ایک الگ خوشبو آئے گی، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ میں تفریق نہیں کرتے، ہم تمام صحابہ کو جو ہے وہ دل و جان سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ تو جس طرح انبیاء علیہ السلام 1.25 لاکھ کم و بیش ہیں، ان کا ایک گلدستہ ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک گلدستہ ہے۔ تو اس 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے گلدستے میں جتنے بھی پھول ہیں، یعنی ہر صحابی رسول جو ہے ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے۔ بے نہیں اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید فرقان حمید اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا، اس کے اندر 114 صورتیں ہیں، اس کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ یہ 114 صورتوں کا ایک گلدستہ ہے۔ ہر سورہ مبارکہ کی اپنی عظمت ہے، اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، اپنی روحانیت ہے، اپنی نورانیت ہے، اپنے معجزات ہیں، اپنے کرشمات ہیں۔ تو ہر سورہ مبارکہ کی، جس طرح میں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ ایک گلدستہ ہے، صحابہ کرام جو ہے کی جماعت کی صورت میں ایک گلدستہ ہے، اسی طرح یہ 114 صورتوں کا ایک گلدستہ ہے۔ تو ہر سورہ مبارکہ کی ایک اپنی خوشبو ہے۔ لیکن جو 2 سورہ مبارکہ جن کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے ایک سورت مبارکہ ہے سورت والضحیٰ، تیسرے سپارے کی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اور دوسری سورہ مبارکہ ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے، وہ ہے سورہ مزمل۔ یہ بات میں نے پہلے واضح کر دی کہ ہر سورہ مبارکہ کی اپنی شان ہے، یہ ایک گلدستہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی طرح، صحابہ کرام کی طرح۔ قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں یہ بھی ایک گلدستہ ہے، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے، فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ لیکن جن 2 سورہ مبارکہ کا میں نے نام لیا، ایک سورت والضحیٰ اور ایک سورہ مزمل، ان 2 صورتوں کی جو شان ہے یا فضیلت ہے، یا جو ان کو انفرادی مقام جو ہے یا منفرد مقام جو حاصل ہے، وہ یہ، اگر کوئی طالب مولا ہو اور وہ یہ چاہے کہ میں اللہ کا جو ہے وہ قرب چاہتا ہوں، اللہ کی معرفت چاہتا ہوں، اللہ کی محبت چاہتا ہوں، اور حضور علیہ السلام کی کملی والے کی غلامی چاہتا ہوں، تو وہ ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا عامل بن جاتا ہے، اور ساری زندگی جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان 2 سورہ مبارکہ کو پڑھتا رہتا ہے، کسی صاحب عمل سے اجازت لے کر اس کی شاگردی میں یا اس کی صحبت میں جو ہے وہ اس کا فیض پا لیتا ہے، تو در حقیقت وہ اللہ اس کے رسول کو پا لیتا ہے۔ تو یہ ایک آسان ترین رستہ ہے معرفت کا، قرب کا، اور حضور علیہ السلام کی غلامی کو پانے کا۔ پھر میں دوبارہ وہ فکرہ دہرا رہا ہوں، کوئی اشکال پیدا نہ ہو، کہ ہر سورہ مبارکہ کی کیا ہے؟
اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنی اپنی شان ہے، اپنا اپنا مقام ہے، ہر صورت کے اپنے معجزات ہیں، کرشمات ہیں، کمالات ہیں۔ ان دو سورہ مبارکہ کے بعد دو صورتیں اور ہیں جن سے سلوک طے ہو جاتا ہے، جن سے آپ کو روحانیت کا وہ مقام مل سکتا ہے جو دوسری صورتوں سے آپ کو نہیں ملتا۔ ان دو سورہ مبارکہ کے بعد یعنی سورۃ والضحیٰ اور سورہ مزمل کے بعد جو دو صورتیں آپ کو روحانیت دیتی ہیں، اللہ کا قرب دیتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری میں پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں، ان دو صورتوں میں ایک صورت ہے سورہ قریش اور دوسری صورت ہے سورہ کوثر۔ لإیلاف قریش یعنی سورہ قریش اور سورۃ کوثر انا اعطیناک الکوثر۔ تو یوں یہ چار صورتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان چاروں میں سے کسی ایک کے عامل بن جاتے ہیں، یا آسان زبان میں یوں کہیں کہ آپ ان چار صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے فیضیاب ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کے کمالات، کرشمات، معجزات کا کچھ حصہ یا خیرات آپ کی جولی میں پڑ جاتی ہے، آپ کو خیرات مل جاتی ہے، تو اللہ والو پھر ان چاروں میں سے کسی ایک صورت کے آپ عامل بن گئے تو پھر بقیہ آپ کو 113 صورتیں ہیں ان کے عامل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ نقطہ پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ایک وقت میں اگر ہم ایک صورت کے ان چار جن کا میں نے نام لیا ہے سورہ والضحیٰ، سورہ مزمل، سورہ قریش اور سورہ کوثر، ان چار میں سے کسی ایک کے آپ عامل بن جاتے ہیں، تو یہ میں نے بات کو اتنا زیادہ اس لیے کھولا ہے کہ دیکھیں جو لوگ یہاں آتے ہیں انہیں تو آسانی ہے، وہ میرے سے کوئی رہنمائی لے سکتے ہیں، اگر مجھے اس قابل سمجھیں تو میں ان کو سمجھا سکتا ہوں کہ جی یہ رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کو یوں پڑھو، یا اس مقصد کے لیے آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا۔ جو دنیا بھر میں سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، میں آگے جا کے اس بات کی تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا، اگر وہ ان چار صورتوں میں سے کسی ایک سورہ مبارک کے عامل بننا چاہیں تو ہو سکتا ہے وہ ایسے علاقے میں رہتے ہوں کہ وہ مثال کے طور پہ سورہ مزمل کا عامل بننا چاہ رہے ہیں، تو ان کے علاقے میں سورہ مزمل کا کوئی پہلے سے صاحب اجازت شخص موجود نہیں ہے، تو یوں تو وہ حسرت لیے ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اللہ والو جب رب کی رحمت اس میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسیع ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ تنگ کرنے والے؟ تو اس لیے میں نے یہ بات کھل کے ساری رکھ دی ہے، یعنی راز کو جو ہے وہ کھول دیا ہے کہ ان چار صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے بھی آپ عامل بن جاتے ہیں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں یا آپ کے قریب و جوار میں جہاں آپ جا سکتے ہیں، وہاں ان چار سورہ مبارکہ میں سے کسی کا بھی عامل موجود ہے، صاحب عمل شخص موجود ہے، تو آپ ان چار صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے عامل بن سکتے ہیں۔ تو 3-4 مرتبہ اب تک میں بات دہرا چکا ہوں کہ کسی ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، موازنہ نہیں ہم نے کرنا۔ میں نے بارہا اس فکرے کو دہرایا ہے کہ یہی بات، یہی غلط فہمی میں آپ کے اندر سے نکالنا چاہتا ہوں کہ ہم لاعلمی طور پہ جہالت کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، موازنے شروع کر دیتے ہیں، مقابلہ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے کہ یہ 114 سورہ مبارکہ کا گلدستہ ہے، ہر سورہ مبارکہ کی اپنی خوشبو ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ میرے مقدر میں اللہ رب العزت نے سورہ مزمل کا فیض لکھا ہوا ہے تو آپ کے مقدر میں سورہ کوثر کا فیض لکھا ہوا ہے تو آپ کے نہیں، میں نے بھی سورہ مزمل کا فیض لے کے چھوڑنا ہے۔ اللہ جس طرح ظاہریت کے معاملے میں اللہ کی ایک تقسیم ہے، تو ہمارے لیے شریعت کا کیا حکم ہے کہ اس تقسیم کے اوپر ہم راضی ہو جائیں۔ بے نہیں جو ہمارا روحانی رزق ہے، ہم اس رزق کے اوپر یا اس تقسیم کے اوپر راضی ہو جائیں۔ جس کو اللہ نے سورہ مزمل عطا کر دی وہ سورہ مزمل پہ راضی ہو جائے، جس کو اللہ نے سورہ کوثر عطا کر دی وہ سورہ کوثر پہ راضی ہو جائے، جس کو اللہ نے سورہ قریش عطا کر دی وہ سورہ قریش پہ راضی ہو جائے، اور چوتھی کون سی، جس کو سورۃ والضحیٰ اللہ رب العزت نے عطا کر دی وہ اس پہ راضی ہو جائے۔ تو جب اللہ والو ظاہریت میں ہم راضی رہنا سیکھ لیں گے تو پھر یہ غلطی ہمارے سے روحانیت میں نہیں ہوگی
جس عمل سے اللہ نے نواز دیا اب میرے ذمہ یہ ہونا چاہیے یا مجھے اس بات کا شعور ادراک ہونا چاہیے کہ جو نعمت اللہ نے دے دی ہے اب اس نعمت کے زیادہ سے زیادہ میں کمالات حاصل کروں، بجائے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے سورہ مزمل بھی کر لی ہے اب میں سورہ کوثر بھی کر لوں، اب میں نے سورہ کوثر اگر کر لی ہے تو میں سورہ قریش بھی کر لوں، جو کہ عوام الناس آج کل کر رہے ہیں۔ پھر جیسے رب ان کی ٹانگیں کھڑی کر کے سارے زمانے کو دکھا رہا ہے، جون جون شافی اس مضمون کو روحانیت کو کھولتا جا رہا ہے، اب ان لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ ایسے ایسے لوگوں کے وائس میسیجز، ایسے ایسے لوگوں کے کومنٹس آتے ہیں کہ پڑھ کے جو ہے وہ روح جو ہے وہ لرز جاتی ہے کہ خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے ہیں، خاندانوں کے خاندان، نسلوں کی نسلیں رجت نے جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ جب عملیات کی دنیا میں کودے، چاہے وہ باامر مجبوری اس میں آئے، چاہے شوق کے مارے ہوئے تھے، چاہے انہیں جہالت اس دنیا میں لے آئی، انہوں نے پھر کیا کیا کہ روحانیت کو بغیر شرائط کے سینے کے ساتھ لگایا، پھر وہ سینے کے ساتھ ایسے کمبل کو لگا چکے ہیں کہ اب وہ شافی کے بتانے پہ اور بیانات سن کے سمجھنے کے باوجود اب وہ اس کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر کمبل نہیں چھوڑتا۔ یہی تو اللہ والوں میں روتا تھا جب میں رجت کے اوپر بیانات کیے کہ تم اس کنویں سے نکلنا بھی چاہو گے، تم نکل نہیں پاؤ گے، محض وہی نکلے گا جس کو اللہ نکال دے۔ تو رجت سے نکلنے کا جو سب سے آسان علاج میں نے بتایا، یا روحانیت میں خدا نخواستہ کوئی پھنس جائے تو سب سے آسان علاج جو میں نے بتایا کہ اپنے رب کو مناؤ، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، راتوں کو اٹھ کے رو رو کے اللہ کو آوازیں دو، اللہ ہی نکال دے تو نکال دے، ورنہ وظائف سے رجت میں آج تک کوئی نکلا نہیں ہے، الا قلیل، بہت کم لوگ، بہت کم لوگ۔ تو یہ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں نے دوبارہ رجت کی دوبارہ اس کے اندر جوڑ دی ہیں، کیونکہ جب یہ بیان سوشل میڈیا پہ جائے گا تو لوگوں میں شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی اس کے عامل بنیں، تو انہیں یہ بنیادی بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے ان 4 سورہ مبارکہ میں سے کسی ایک کا بھی فیضان عطا فرما دیتا ہے تو میں قیامت تک کے لیے بھی شکر ادا کرتا رہوں تو میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کجا کہ میں لالچ کروں کہ میں نے یہ پڑھ لی ہے اب میں اس کا بھی عامل بن جاؤں، میں اس کا بھی عامل بن جاؤں، تو بھائی ان 4 کو سنبھالے گا کون؟ پہلے تو 4 کا آپ کو صاحب اجازت بندہ ہی نہیں ملے گا، عامل ہی نہیں ملے گا، اور اگر بالفرض کوئی عامل آپ کو ایسا مل بھی جاتا ہے، کوئی جھوٹا مل بھی جاتا ہے تو اللہ والے جھوٹے سے تو لے کے کیا کرے گا؟ کیوں جو عامل کامل ہوگا اس کے پاس میں نے کیا بتایا ہے کہ اعمال 3-4 ہوں گے، وہ ان 4 صورتوں میں کسی ایک کا عامل ہوگا جس میں اس کے کمالات ہوں گے، جس سے اس نے استفادہ کیا ہوگا یا فیض یاب ہوگا۔ تو جب ہم کسی ناقص سے 4 صورتوں کا فیض لیں گے یا عمل کرنا یا چلا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ خود تو مرا ہے، وہ تجھے بھی لے ڈوبے گا، تجھے بھی مار دے گا۔ تو اللہ یہ جو 4 سورہ مبارکہ ہیں ان 4 کی ایک خاص نسبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ کئی سورہ مبارکہ ایسی ہیں جن کی آپ ریاضت کریں یا کچھ ان میں سے آیات ہیں ان کی ریاضت کریں، وہ اللہ کے قرب کی طرف تو لے کے جاتی ہیں لیکن حضور کی وہ حضوری نہیں ملتی، پھر ہمیں دوبارہ سے یا تو درود پاک سے جو ہے وہ سہارا لینا پڑتا ہے، یا پھر دوبارہ شیخ کی توجہ، ان کی دعائیں، یا پھر کوئی اور چلا کشی کرنی پڑتی ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق مضبوط ہو، یا میرے اوپر کملی والے کی توجہ خاص آئے تاکہ میں اپنے کام میں کامیاب ہو جاؤں، جس منزل کا میں مسافر ہوں اپنی منزل کو پہنچ جاؤں۔ لیکن یہ 4 سورہ مبارکہ جن کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، سورہ قریش، سورہ کوثر، سورہ والضحیٰ اور سورہ مزمل،
لیکن ان 4 سورہ مبارکہ کا یہ معجزہ ہے یا ان 4 سورہ مبارکہ کی یہ انفرادیت ہے کہ ان 4 میں سے کوئی ایک بھی اللہ آپ کو عطا کر دیتا ہے تو اللہ بولو ان صورتوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ پکڑ لیتے ہیں تو بیک وقت اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی آپ کو عطا ہو جائے گی۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان 4 میں سے کسی ایک کے آپ عامل بن جاتے ہیں تو پھر آپ کسی اور صورت کے محتاج نہیں رہ جاتے یا ضرورت مند نہیں رہ جاتے۔ کیوں؟ ہمارے پاس برتن ہی چھوٹا سا ہے، ہم اپنی زندگی میں سورہ مزمل سے نفع اٹھا لیں یا سورہ قریش سے نفع اٹھا لیں، کسی ایک سورہ سے نفع اٹھا لیں اور مخلوق خدا میں وہ نفع اٹھا کے بانٹ دیں تو اللہ والو یہی بہت بڑا کمال ہے، یہی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کجا کہ ہم 4 صورتوں کے عامل بن جائیں اور بنے کسی کے بھی نہ، الٹا بلکہ ہم رجت کے شکار ہو جائیں۔ تو یہ بنیادی باتیں جو ہیں وہ آپ کو ان 4 سورہ مبارکہ کے حوالے سے سمجھ آ گئی۔ اب بقیہ جو 3 صورتیں ہیں یعنی سورہ والضحیٰ، سورہ قریش، سورہ کوثر، وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں اس پہ کبھی کلام کروں گا۔ آج ہمارا موضوع ہے سورہ مزمل، سورہ مزمل۔ اب سورہ مزمل کے اوپر کوئی بات سننے سے پہلے یا میں بات کو آگے بڑھاؤں، پہلے آپ اپنے دل کے اندر یہ بات اتار لیں کہ میں نے کتنی صورتوں کے نام لیے؟ 4 کے، تو 4 میں سے سورہ مزمل نکال دی، باقی کتنی رہ گئی؟ 3۔ یہ ان 3 صورتوں کی بھی امام ہے روحانیت میں، ان 3 صورتوں کے بھی امام ہے روحانیت میں۔ پھر پورے قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتوں کے اندر جو امامت روحانیت کی جس صورت کے پاس ہے اس صورت کا نام سورہ مزمل ہے۔ جو روحانیت مخفی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اور اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت جو سورہ مزمل کے اندر مخفی ہے، یا راز روحانیت کا جو سورہ مزمل کے اندر مخفی ہے، وہ دوسری صورتوں کے اندر اس درجے کا نہیں ہے۔ پھر وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ صورتوں کا آپس میں موازنہ نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ کمال ہے، ان سورہ مبارکہ کے اندر دیگر کمالات ہیں، جب ان پہ ہم آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی ہم بات جو ہے وہ کریں گے۔ دیکھیں جس طرح سورۃ واقعہ ہے اس کے اپنے کمالات ہیں، سورہ یاسین ہے اس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، اس کے اپنے کمالات ہیں۔ پھر چھوٹی سی سورت ہے، 4 آیات ہیں، سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، اس کے اپنے کمالات ہیں، اس کے اپنے کمالات ہیں۔ اب 3 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لی، آپ کو ایک قرآن مجید تلاوت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب یہ فضیلت جو ہے، یہ جو فضیلت میں نے بیان کی سورۃ اخلاص کی، یہ سورۃ مزمل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن سورۃ اخلاص کے آپ عامل بنتے ہیں تو آپ روحانیت میں مقام فنا فی اللہ طے کرنا ہے، یہ والا سلوک کا سفر وہ تو آپ کو کرواتی ہے، لیکن وہ صورت آپ کو حضور کی حضوری میں نہیں لے کے جاتی۔ اس کے لیے پھر متوازی طور پہ آپ کو درود پاک کا عمل جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی 2 اعمال آپ جوڑتے ہیں تو پھر آپ سورۃ اخلاص کو بچاتے ہیں۔ لیکن سورۃ مزمل کا معجزہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی سورہ مبارکہ پکڑ لیں گے، یعنی سورۃ مزمل کو، اب اس کے ساتھ آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آپ جنات کی دنیا کو بھی اس سے مسخر کریں گے، انسانوں کی دنیا کو بھی اس سے مسخر کریں گے، کائنات میں چپے چپے پہ ذرے ذرے کے اوپر جو فرشتہ جو ہے وہ تعینات ہے، اس کو بھی آپ اگر مسخر کرنا چاہتے ہیں، اپنے دائرہ اختیار میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو اللہ بولو تب بھی سورۃ مزمل ہے، تب بھی سورہ مزمل ہے۔ اگر آپ یہاں تک چاہیں کہ میں اتنی روحانیت چاہتا ہوں کہ میری 4 جو مقرب فرشتے ہیں ان کے ساتھ کسی طرح سے کلام ہو جائے تو اللہ بولو تب بھی آپ کو سورۃ مزمل کا سہارا لینا پڑے گا، تب بھی آپ کو سورہ مزمل کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو یعنی یوں کہہ لیں آسان زبان میں کہ کل روحانیت جو ہے وہ کس کے اندر ہے؟ سورہ مزمل کے اندر۔
کوئی آپ کو کسی بھی سلسلے کا ولی اللہ ہو، آپ جو تاریخ کی کتب ہیں وہ پڑھیں جا، اور یا اللہ کی شان پہ جو کتب لکھی گئی ہیں، کوئی بھی کتاب آپ پڑھ لیں، کسی بھی سلسلے کا کوئی ولی کامل ہو، شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے لے کے میرے لجپال تک، ہر ولی اللہ جن کے بارے میں نے پڑھا یا جن کے بارے میں نے اپنے بزرگان سے سنا، آج تک میں نے کوئی ایسا بزرگ نہیں پایا کہ جو سورۃ مزمل کا عامل نہ ہو، سورۃ مزمل کا عامل نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی سورۃ مزمل کا عامل بہت کرنی والا، تگڑا، ڈاڈا، ڈنڈے والا، کوئی تھوڑا سا کم درجے کا، لیکن اس نے اپنی جو ولایت ہے اس سے جو توانائی بخشی ہے، فیض سے فیض یاب ہوا ہے، اس کے اندر سورۃ مزمل کا کردار لازمی ہے، چاہے اس کے سلسلے کے اندر سورۃ مزمل تھی یا نہیں تھی۔ جس کا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے اس کے اندر سورۃ مزمل نہیں ہے، لیکن میں بہت سے بزرگان کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے انفرادی طور پہ کسی اور مرشد سے، کسی اور ہادی سے، کسی اور عامل سے صاحب اجازت سے جا کر سورۃ مزمل کا چلہ کیا تاکہ میری جو روحانیت ہے وہ اور آگے بڑھے۔ تو بات اللہ والو وہیں آ گئی کہ کسی نے براہ راست جو ہے سورۃ مزمل سے نفع اٹھایا اپنے سلسلے میں رہتے ہوئے، اور کسی نے بالواسطہ طور پہ سورۃ مزمل سے نفع اٹھایا۔ تو کہنے اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ولی کامل جس کا بھی آپ نام لیں، اللہ والو جب اس کے معمولات کو آپ ٹٹولو گے، کھولو گے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے اگلی صبح تک، یعنی 24 گھنٹے کے جو معمولات اور عاد و وظائف کسی بھی بزرگ کے کھولو گے تو آپ کو سورہ مزمل لازمی وہاں ملے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی تعداد کم درجے کی ہو یا زیادہ درجے کی ہو، لیکن سورۃ مزمل ان کے معمولات میں سے ایک معمول آپ کو ملے گا۔ سورہ مزمل نزولی اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی تیسری سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ قلم کے بعد یہ نازل ہوئی، اور یہ ان سورہ مبارکہ میں سے ہے جو مکمل کی مکمل نازل ہوئی، کیونکہ بہت سی صورتیں ہیں جو کچھ حصہ ان کا نازل ہوتا رہا توڑ توڑ کے، یعنی کچھ آیات پہلے آئیں، کچھ بعد میں آئیں، پھر درمیان میں کئی اور صورتیں آ گئیں، کچھ اور آیات آتی رہیں موقع مناسبت کے حساب سے، تو پھر جا کے وہ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کروائیں۔ لیکن سورہ مزمل ان صورتوں میں سے ہے جو ایک ہی وقت میں نازل ہوئی اور مکمل کی مکمل نازل ہوئی۔ سورہ قلم کے بعد یہ نازل ہوئی اور سورہ مدثر سے پہلے یہ نازل ہوئی، تو نزولی اعتبار سے یہ تیسری صورت ہے، مکی صورت ہے، مکہ میں یہ نازل ہوئی۔ لیکن تدوینی اعتبار سے یا قرآن کی جو ترتیب ہے صورتوں کی، اس کے اعتبار سے یہ صورت نمبر ہے 73، 70 جمع 3 73، 73۔ تو صورت نمبر 73 ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، اور پارہ نمبر 29۔ اس صورت مبارکہ کے اندر کل 20 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 20، اور 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر 19 آیات مبارکہ ہیں، اور یہ عجیب کمال ہے یا انفرادیت ہے کہ دوسرے رکوع کے اندر صرف ایک ہی آیت ہے، صرف ایک ہی آیت ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، یہاں سے شروع ہوگا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم پہ جا کے یہ رکوع جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ ایک ہی آیت ہے، اور یہ سورہ مزمل کا کیا کہلواتا ہے؟ دوسرا رکوع۔ یہ موٹا موٹا تعارف جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کو سورہ مزمل کا کروا دیا۔ اب جو بات سننے والی ہے، جتنی باتیں ابھی تک میں نے آپ کو کہیں یا گوش گزار کی ہیں کہ سورہ مزمل کے اندر روحانیت کیوں ہے اتنی زیادہ، یا سورۃ والضحیٰ کے اندر روحانیت کیوں ہے، یا سورۃ کوثر کے اندر روحانیت اتنی کیوں ہے، یا سورہ قریش کے اندر روحانیت کیوں ہے۔ پھر میں نے اگلی بات کہی کہ ان تینوں کو آپ ایک طرف کریں، وہ جماعت بن جائے، اس جماعت کا جو امیر صورت بنے گی وہ سورہ مزمل ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، پھر انشاءاللہ آپ کو سارا مدعا میرا سمجھ آ جائے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کفار مشرکین کا انتشار
جو مکہ میں پھیلایا تھا وہ حد سے بڑا، مخالفت حد سے زیادہ بڑی، تو انہوں نے اپنے تائیں ہر چال چلی کہ کسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل مکہ کے درمیان میں رابطہ نہ رہے، رابطہ نہ رہے، نہ رابطہ ہوگا، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کلام کو سنیں گے، نہ متاثر ہوں گے، اور نہ اپنے مذہب سے جو ہے، جو آباء و اجداد کا چلا آ رہا ہے اس سے یہ پھریں گے۔ جب یہ اپنے مذہب سے پھسلیں گے نہیں، نکلیں گے نہیں، تو ہم مضبوط رہیں گے۔ اور جو محمد بن عبداللہ نے دعویٰ کیا ہے یا نئے مذہب کا اعلان کیا ہے، وہ اعلان دھیرے دھیرے جو ہے وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ جب اس کو کوئی پیروکار ہی نہیں ملیں گے تو وہ وقت کے ساتھ یہ جو مذہب ہے، یہ مذہب کا پرچار کیا جا رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار مشرکین نے، قریش نے مل کے ایک اجلاس جو ہے وہ بلایا۔ اس اجلاس کا اللہ والو جو مقصود تھا، جو اس کا ایجنڈا تھا، وہ کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا نام معاذ اللہ تجویز کرنا جو قابل نفرت ہو۔ کیا ہو؟ قابل نفرت ہو، تاکہ اس نام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا جائے، اور وہ نام جو ہے وہ اتنا عام ہو جائے کہ لوگ نام سن کے جو ہے اس کے معنی سے ہی متنفر ہو جائیں۔ وہ کہیں کہ یہ نام ہی اتنا برا ہے تو معاذ اللہ بندہ کتنا برا ہوگا۔ یعنی ان کی ایک سوچ تھی کہ متنفر کرنے کے لیے۔ جب وہ اجلاس بلایا، اس میں قبائل کے سارے سردار تھے، قریش کے سردار تھے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ یا رائے دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام معاذ اللہ مجنو رکھ دیا جائے۔ انہوں نے کہا، کسی نے کہا جی مجنو نہیں ہے، کہن رکھا جائے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، کہن نہیں رکھنا، ان کا نام، یہ تو جادوگر ہے، جو ان کے پاس آتا ہے، ان کے پاس اتنی تسخیر ہے کہ یہ آنے والے کو مسخر کر لیتے ہیں۔ وہ جب جاتا ہے تو ہمارا ہوتا ہے، جب آتا ہے تو ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، گرویدہ بنا لیتے ہیں، یہ جادو کرتے ہیں ان کے اوپر۔ تو ان کا نام کیا ہونا چاہیے؟ جادوگر ہونا چاہیے۔ لیکن میرے رب کا نظام ہے کہ جب انہوں نے مجلس کے اندر، اجلاس کے اندر اپنی اپنی رائے دی، ایک رائے دیتا تو دوسرا اس کی رائے کو رد کر دیتا۔ تو یوں انتشار کے اوپر، اختلاف کے اوپر، آپس کے اندر جو ہے مخالفت کے اوپر وہ اجلاس بغیر کسی بات کے یا فیصلے کے ختم ہو گیا۔ اب یہاں توجہ رکھیے گا ذرا کہ سورۃ مزمل کے اندر روحانیت کیوں مخفی ہے؟ تو جو ہے کہ سورۃ مزمل کے اندر روحانیت کیوں مخفی ہے؟ اب اللہ بلو یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، اللہ نہ کرے یہ باتیں آپ کے باپ کے بارے میں ہو رہی ہوں، آپ کی بیٹی کے بارے میں ہو رہی ہوں، آپ کی ماں کے بارے میں ہو رہی ہوں، یا آپ کی اپنی ذات کے بارے میں ہو رہی ہوں، اور کہیں سے چلتی چلتی یہ باتیں آپ تک پہنچیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کا دل جو ہے کتنا بوجھل ہوگا، دل کتنا ٹوٹے گا، دل کتنا ٹوٹے گا۔ بے نہیں یہ باتیں چلتی چلتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب تھی، آپ کا معمول تھا، یا آپ کی عادت مبارکہ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کالی چادر اکثر جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، اپنے شانوں پہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ باتیں پہنچیں کہ یہ میرے بارے میں یہ عقائد رکھتے ہیں، یا یہ میرے بارے میں ان کے یہ برے خیالات، غلیظ خیالات ہیں کہ یہ مجھے جادوگر، کہن یا مجنون سمجھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رنجیدہ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی چادر کالی چادر اپنے اوپر جو ہے وہ اوڑھ لی، اور اسی رنجیدہ حال کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے۔ اب کالی چادر لے کے اوڑھ کے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، بس میرے رب نے آواز دی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، اے چادر کو اوڑھنے والے۔ مزمل کے معنی ہیں چادر کے، مزمل کے معنی ہیں کملی کے۔ تو کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کالے رنگ کی چادر استعمال کرتے تھے، تو ہم اس لیے کیا کہتے ہیں، پیار اور محبت سے، عقیدت سے، کالی کملی والے۔ اسی مناسبت سے الحمدللہ شافیہ سوشل میڈیا نے چینل بھی لانچ کیا ہے کملی،
تو ہم وہ حضور کے پیار میں، حضور کے محبت میں، اور اس کے اوپر ہمارا مقصود اور مطلوب بھی کیا ہے کہ امت جو ہے وہ درود و سلام پہ آ جائے، درود و سلام پڑھنے والی بن جائے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کالی کملی اوڑھ کے استراحت فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو رب نے کیا قرآن اتارا؟ یا ایھا المزمل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، تو باہر جب تشریف لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے، میرے پاس جبریل آئے اور مجھے لا کر سورۃ مزمل جو ہے وہ دی، اور یہ سورۃ مزمل جو ہے نورانی خط کے ساتھ لکھی گئی تھی، اور جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، رب نے ہم 4 فرشتوں کو، یعنی جو 4 مقرب فرشتے ہیں، جبریل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام، ہم 4 مقرب فرشتوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جو، اے فرشتوں گواہ ہو جو جس نے سورۃ مزمل کو پڑھا، جس نے زندگی میں سورہ مزمل کو پڑھا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، قبر کے عذاب کو ہٹا دوں گا، اور جہنم سے خلاصی عطا فرما دوں گا، جہنم سے خلاصی عطا فرما دوں گا۔ اللہ جب یہ سورہ مزمل نازل ہوئی ہے تو ساتھ یہ بشارت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا کر دے گی، تاکہ جو آپ رنجیدہ ہوئے تھے، دکھی ہوئے تھے، اس غم کا، اس دکھ کا کچھ مداوا ہو سکے، تاکہ اس کیفیت کے اندر سے نکل آئے۔ تو جو اللہ رب العزت نے انداز کلام جو ہے وہ اپنایا، اس کے اندر اللہ والو اتنی مٹھاس ہے، اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ وہ الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو آپ بار بار سورۃ مزمل پڑھتے ہیں تو آپ اس کی ابتدا کہاں سے کریں گے؟ یا ایھا المزمل۔ تو جب تک آپ کو یہ پوری تاریخ، شان نزول، سیاق و سباق کی سورہ مبارکہ کا معلوم نہیں ہوگا، آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا میں پڑھ کے آ رہا ہوں، میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ مزمل پڑھی، جس نے سورہ مزمل پڑھی، اللہ اس کی تمام دنیا آخرت کی مشکلات کو دور عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت شدید تکلیف میں تھے، اپنے بھی اور غیر بھی تلے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے یہ جو پرچار ہو رہا ہے مذہب کا یا دین اسلام کا، یہ ختم ہو جائے، تو تبلیغ کا راستہ جو ہے وہ بند ہو جائے، یہ جو تبلیغ کا کام ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ آگے نہ بڑھ سکے۔ تو حضور علیہ السلام کیا تھے؟ شدید پریشان تھے، رنجیدہ تھے۔ تو لگ جو شخص دنیا میں کسی بھی غم میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، وہ اولاد کی تکلیف ہے، بیماری کی تکلیف ہے، جادو کی وجہ سے پریشان ہے، مالی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، ہمسایوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور خاص طور پہ شریکے کے تانوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بیان کیا تو میں نے کیا کہا کہ جب بھی میں بیان کرتا ہوں دشمنوں کو نکیل ڈالو، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ عمل کرو، یا دشمنوں کا علاج کرنے کے لیے یہ عمل کرو، یعنی دشمنوں کے حوالے سے کوئی بات یا حاسدین کے حوالے سے کوئی بیان کرتا ہوں تو وہ سوشل میڈیا پہ راتوں رات وائرل ہو جاتا ہے، راتوں رات وائرل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امت کے اندر، لوگوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اللہ والوں اپنوں کی پرایوں کی اتنی قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں کہ ہر بندہ دوسرے کو مٹانا چاہتا ہے اور خود جینا چاہتا ہے، اس لیے وہ بیانات یا وہ ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی سن رہا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، میرے اپنوں نے اور پرایوں نے میری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے، تو اللہ واللہ وہ تنہائی میں شافی کی بات سن کے سوچے کہ جو تیرے اوپر پریشانیاں ہیں ان کا تو موازنہ بھی کملی والے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، ان کا تو موازنہ بھی کملی والے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے جو آزمائشیں اپنے محبوب علیہ السلام پہ اتاری، امتی تو ان کا سوچ بھی نہیں سکتا،
موازنہ تو بڑی دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو میں فکرہ بارہا بیانات کے اندر دہراتا رہتا ہوں کہ جتنا بڑا ایمان اتنا بڑا امتحان۔ اللہ کے نبی کا ایمان سب سے بڑھ کے تو امتحان بھی سب سے بڑھ کے۔ پھر اللہ کا اصول ہے، اللہ کی ترتیب ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی جتنی آپ کی جان کے اندر سکت ہے اس سے زیادہ ہم کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی جتنی آزمائش آپ برداشت کر سکتے ہیں اللہ اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے۔ تو نبی کا جو ایمان ہے وہ سب سے بڑھ کے ہوتا ہے، اس کے اوپر آزمائش یا امتحان بھی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ نبی کی زندگی امت کے لیے مثال بننی ہوتی ہے، مثال بننی ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو مشکلات کے اندر گرے ہوئے ہیں، تکالیف کے اندر ہیں، پریشانیاں، جس طرح میں نے نام لیا کہ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا گھر میں دیگر مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، اس طرح بیٹیاں ہیں وہ لڑکے روٹ کے گھر آ کے بیٹھی ہیں یا ان کو بٹھایا گیا ہے، یا اور اس طرح کے مسائل جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، چاہے وہ معاشرتی ہیں چاہے وہ معاشی ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل کی وجہ سے اللہ والو پریشانی ہے، وہ پریشان حال شخص اگر سورہ مزمل کو اپنا عمل، اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے، ان تکلیفوں سے ایسے نکالے گا جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں یا مکھن میں سے بال نکالتے ہیں، ایسے نکالے گا۔ یعنی جب وہ سورۃ مزمل پڑھے گا تو بیک وقت جب اللہ کی رحمت بھی آئے گی، ادھر سے کملی والے کی توجہ بھی آئے گی، تو اللہ والو پھنسی ہوئی کشتی جو ہے وہ پار لگ کے رہے گی۔ جس بھنور کے اندر ہم پھنسے ہوئے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں وہ نکال کر دکھائے گا۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ جس نے سورۃ مزمل بعد نماز عشاء دیر سے پڑھی، یعنی ان کا اشارہ ہے کہ تہجد میں جو ہے وہ اہتمام کیا، یا تہجد کے وقت جو ہے وہ سورہ مزمل پڑھی، یا عشاء کی نماز کے اندر اس کی تلاوت کی۔ یعنی دو طریقے انہوں نے بتائے۔ یعنی پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک رکوع جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور دوسرا رکوع جو ہے دوسری رکعت کے اندر آپ پڑھ لیتے ہیں، یا آپ نے بعد میں جو نوافل پڑھے تہجد کے یعنی رات کے آخری پہر میں، تو اس میں آپ نے اپنی عادت بنا لی سورہ مزمل پڑھنے کی، یا وطروں کے اندر سورہ مزمل پڑھ لی، یعنی کوئی بھی آپ نے ترتیب بنا لی رات کے اول حصے میں سورہ مزمل پڑھنے کی یا رات کے آخری حصے میں سورہ مزمل پڑھنے کی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو پاکیزہ زندگی دے گا اور پاکیزہ آخرت دے گا۔ اللہ اس کی اولاد کو نافرمانیوں سے نکال دے گا، اللہ اس کی اولاد کو نافرمانیوں سے یا کسی علت میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، بری عادتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو بری عادتوں سے، ان مصیبتوں سے نکال دے گا۔ تو اللہ وہ تمام ماں باپ جو اپنی اولاد کی وجہ سے دکھی ہیں، اگر وہ اپنی اولاد کے لیے سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان تکلیفوں سے، ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے نکال دے گا۔ اب میری مائیں جو ہیں وہ پیچھے سے نعرہ ماریں گی، حضرت صاحب کل تک تو آپ تو 5 سورتہ کے بند کروا رہے تھے، تو 5 سورتہ میں ہم سورہ مزمل ہی تو پڑھتے تھی۔ بی بی تو سنتی جا کہ یہ فقیر بتاتا کیسے ہے پڑھنے کے لیے، کہ تیرے پڑھنے میں اور میرے بتانے میں کتنا فرق ہے۔ الحمدللہ جو میں بتاؤں گا وہ تیری نسلوں کو سنوار دے گی، اور جو تو نے پڑھی ہے میں اب کہنا نہیں چاہتا اس نے کیا گل کھلائے ہیں، اس نے کیا گل کھلائے ہیں کہ تو نے اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہی فرق ہے کہ بن مرشد کے پڑھو گے تو کیا ہوگا، اور مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پڑھو گے تو کیا ہوگا۔ اور یہ بات میں نے بیان کے شروع میں کہی ہے کہ کسی ان 4 صورتوں میں سے کسی کا بھی آپ نے عامل بننا ہے تو صاحب اجازت سے اجازت بھی لیں اور اس کی صحبت اختیار کر کے عامل بنے۔ یہ نہیں کہ یوٹیوب پہ اجازت لے کے آپ پڑھنا شروع کر دیں یا کسی کتاب کی اجازت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ تو کتاب کی اجازت سے پڑھنی ہے تو پھر 5 صورتوں سے پڑھنے میں کیا قباحت ہے، مدنی صورتہ پڑھنے میں کیا قباحت ہے، رسالوں میں یا اور دیگر کتابوں کے اندر جو لکھا ہوتا ہے وہاں سے دے کے پڑھنے میں بھی کیا قباحت ہے۔ بات تو اللہ والو یہ ہے کہ جب تک تیرے سر پہ، تیرے کندھوں پہ، تیرے شانوں پہ، تیری کمر پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا
قرآن جو ہے وہ تو پچا نہیں سکتا. یہ قرآن ہے. ہم امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے قرآن کو معاذ اللہ ناول سمجھا ہوا ہے. آپ نے قرآن کی اس گہرائی کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کیا روحانیت ہے. رب کیا فرماتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو انزلنا هذا القرآن، قرآن اگر ہم اتارتے پہاڑوں کے اوپر تو پہاڑ بھی خشیت الہی سے ممکن تھا کہ وہ پھٹ جاتے. اب لوگوں یہ بات تھوڑی توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا تاکہ جب میں آپ کو سورہ مزمل کی ریاضت کا طریقہ بتاؤں تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ قرآن ہے کیا. ہم نے معاذ اللہ ڈائجسٹ سمجھا ہوا، ہم نے رسالہ سمجھا ہوا کسی پیر فقیر کا یا مولوی کا یا عالم کا یا مدرسے کا کہ ایک رسالہ ہے بس، یا ایک عام کتاب سمجھی ہوئی ہے. رب اپنے قرآن کا تعارف کیا کروا رہا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم قرآن میں سے جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے باعث شفا ہے اور باعث رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جو بد عقیدہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے، یا سرے سے ہی اللہ رسول کے منکر ہیں، کتاب اللہ کے منکر ہیں، اور یا ان کے دلوں میں ہے اور یار اگے اینے وظیفے کیتے تو کی ہو گیا ہون کی ہو جانا ہے. یہ سب کس میں آئیں گے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ سب کے سب ظالم ہیں. ایک بات ہو گئی وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ایک تو عقیدے کے حوالے سے بات ہو گئی، اور دوسری بات کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے اللہ نے کیا فرمائی ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے لیے اللہ نے الگ بشارت دے دی ہے کہ قرآن نفع ہی نفع ہے، شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے. اس سے پہلے آپ قرآن کھولیں، ایسے آپ قرآن کھولیں گے تو اس سامنے کیا آئے گی؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. اس سائڈ پہ کیا آئے گی؟ دائیں طرف سورہ فاتحہ، اور ادھر سامنے کیا آئے گی؟ سورہ بقرہ. آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے ایسی رسیاں جکڑی ہیں نا، ایسی مشکیں باندھی ہیں کہ کلام کا انداز ہی ایسا ہے کہ کتاب کھولتے ہی اللہ نے مشکیں باندھ دی ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ایک بار نہیں کروڑ بار سوچ لے اس میں کوئی جول نہیں ہے، یہ کوئی رسالہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ کوئی ناول اور ڈائجسٹ نہیں ہے، یہ تیرے رب کی طرف اتارا ہوا قرآن ہے. تنزیل من رب العالمین، جو تیرے رب کی طرف سے جو ہے اتارا گیا ہے، جو عالمین کو پالنے والا ہے. یہ رب کی طرف سے اتارا ہوا قرآن ہے. بات سمجھ آ گئی؟ پھر اللہ نے کیا کہا؟ ھدی للمتقین. یہ ہدایت کس کو دے گا؟ متقیوں کو. جو حالت گناہ میں قرآن پڑھیں گے قرآن ان کو اجاڑتا جائے گا، قرآن ان کو برباد کرتا جائے گا. ولا یزید الظالمین الا خسارا. رشوت کا مال کھاؤ گے تو قرآن پڑھو گے، تمہیں قرآن سے نفع ہوگا. گھر میں سود کا مال آئے گا، قرآن پڑھو گے، تمہیں قرآن سے پنجسوتا سے نفع ہوگا. تمہارے گھر میں بہو کے حقوق پامال ہوں گے یا بہو ساس کے حقوق پامال کرے گی، یعنی گھر میں ایک دوسرے کے حقوق پامال ہوں گے، ایک ظالم اور ایک مظلوم ہوگا. اس گھر میں قرآن پڑھنا قرآن والوں کو نفع دے گا، پڑھنے والوں کو نفع دے گا. پھر جس گھر میں بہنوں کے حصے دبائے جائیں گے اور وہ ماں پانچ سورتہ پڑھے گی، اس ماں کو جو ہے وہ قرآن نفع دے گا. قرآن جھنجھوڑے گا کہ کیا قرآن میں وراثت کا کوئی علم نہیں تجھے ملا؟ کیا قرآن میں وراثت کا یا بچیوں کے جو حق ہیں ان کا کوئی تجھے فرمان تیرے تک نہیں پہنچا؟ وہ ماں جس نے بیٹیوں کا حصہ اس کے سامنے دبایا گیا تو وہ بولی نہیں ہے. وہ باپ جس نے بیٹوں کو تو جائیداد دے دی، بیٹیوں کا حصہ دبا لیا. وہ کہ ہم پانچ سورتہ پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں. ولا یزید الظالمین الا خسارا.
دکانیں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملاوٹ، دھوکہ دہی، جھوٹ بول کے کما کر لے کر آئیں اور کہیں ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے نفع ہوگا، نہیں، تو مسجد میں راشی جائے گا، راشی واپس آئے گا اگر چلا بھی گیا۔ تو خانقاہ ہے، مسجد ہے، اس میں تو سود خور داخل ہوگا، سود خور ہی واپس آ جائے گا، زانی داخل ہوگا، زانی واپس آ جائے گا۔ اس کی میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں۔ جو بقیہ نمازیں ہیں چلو ان کی بات الگ ہے، جو جمعۃ المبارک کی نماز ہوتی ہے اس میں تو ہر گھر کا مرد گیا ہوتا ہے، تو اللہ والو اگر مسجد سے یہ پاک ہو کر جمعے کی نماز گئے تو گناہ گار تھے، کوئی راشی تھا، کوئی سود خور تھا، کوئی زکوٰۃ دبائی، کسی نے عشر دبایا، کسی نے بہنوں کا حصہ دبایا، کسی نے ملاوٹ کا مال کمایا وغیرہ وغیرہ، کسی نے کسی کا پلاٹ، کسی کا قرض جو ہے وہ دبایا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گناہ میں تھا، جمعہ پڑھنے گیا، اگر وہ توبہ کر آئے باہر نکلیں تو معاشرے کے اندر کوئی سود خور رہ جائے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ سود خور گئے تو سود خور واپس آ گئے، حالانکہ نماز کے اندر قرآن پڑھا گیا ہے، نماز کے اندر قرآن پڑھا گیا ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں کو کہتا ہوں، تم کہتی ہو کہ حضی 5 سورتہ پڑھ کے مر گئے، اثر نہیں ہوتا، ہم وظیفے پڑھ کے حضرت صاحب مر گئی، اثر نہیں ہوتا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجد کے اندر پڑھا جا رہا ہے، نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہے، رتی برابر بھی اللہ دل پہ اثر نہیں ہونے دے رہا۔ کیوں؟ اللہ نے تیسری آیت کے اندر یہ بتا دیا، ھدی للمتقین، ہدایت ملے گی، قرآن سے رہنمائی ملے گی، قرآن سے نفع ہوگا، قرآن سے روحانیت ملے گی، جو تقوی اختیار کریں گے اللہ سے ڈریں گے۔ تو جو سود خور گیا وہ تو اللہ سے ڈرا ہی نہیں، وہ تو حاضری لگوانے گیا کہ معاشرہ کیا کہے گا، یہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا، بازار والے کیا کہیں گے، اے جی نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ تو متھا ٹیکنے گیا۔ اگر وہ اللہ کو اللہ اپنا خالق اور مالک اور رب سمجھ کے جاتا تو وہ تھر تھر کانپتا ہوا جاتا، بلکہ جانے سے پہلے توبہ کر جاتا۔ اس نے تو جا کے بھی توبہ نہ کی، تو اس لیے رب نے قرآن جو ہے وہ حالت نماز میں بھی امام نے پڑھا تو اللہ نے رتی برابر بھی اس کا اثر نہیں ہونے دیا۔ تو اللہ بولو، جو سورہ مزمل کو پڑھے گا کسی مرشد کے لڑ کے، کسی صاحب عمل سے اجازت لے کے، تو پھر کیا ہے، اس کے اوپر قائم رہے گا، یعنی استقامت کے ساتھ جو بھی ترتیب کسی نے بتائی ہوئی ہے کہ بھئی اتنی بار اس کو روزانہ پڑھنا ہے یا اس طریقے سے پڑھنا ہے، جو بھی کسی کا طریقہ ہوگا وہ طریقہ بتایا ہوگا، اس طریقے کے مطابق جو سورہ مزمل ساری زندگی پڑھتا رہے گا، اس کو کیا انعام ملے گا؟ اللہ اس کو پاکیزہ دودھ کی طرح صاف زندگی دے گا، اللہ اس کی اولاد کو بھی صاف کر دے گا، گناہوں سے پاک کر دے گا، اللہ اس کے مال کو بھی صاف کر دے گا، اللہ اس کے اعمال کو بھی صاف کر دے گا، پاک کر دے گا، یعنی اس کے گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما دے گا، یعنی پاکیزہ زندگی اس کی ہوگی اور پاکیزہ آخرت ہوگی۔ تو اس کو آسان زبان میں آپ کہیں تو کیا کہیں گے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ شرط کیا ہے کہ پہلے کسی کے لڑ لگنا ہے، پہلے کسی کے لڑ لگنا ہے۔ اب اللہ والو یہ باتیں جو تھوڑی بہت سورہ مزمل کے تعارف کے حوالے سے وہ میں نے کر دی، اب ہماری اپنی باتیں ہیں، یعنی روحانیت کے حوالے سے۔ روحانیت بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا جو منبع ہے روحانیت کا، توجہ رکھیے گا، میں نے کیا کہا کہ اب باتیں بیان کی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب تھوڑی سی نازک اور اسرار کی باتیں توجہ نہیں رکھیں گے تو پھر یہ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو روحانیت کا منبع ہے وہ کون ہے؟ مولا علی۔ کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کمالات جو ولایت ہیں، نبوت کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کمالات نبوت، ایک ہوتے ہیں کمالات ولایت۔ کمالات نبوت یعنی کمالات نبوت و رسالت، اور دوسرے ہوتے ہیں کمالات ولایت۔ جو نبی ہوتا ہے وہ بیک وقت نبی بھی ہے اور ولی بھی ہے۔ جو کمالات نبوت ہیں، جو کمالات نبوت ہیں، ان کا سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ ملا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بات سمجھ آ گئی؟ سب سے زیادہ ان علوم کا، اس علم کا حصہ یا وہ نورانیت یا وہ فیضان جو سب سے زیادہ ملا ہے وہ کس کو ملا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
اس کی میں ایک دلیل دے دیتا ہوں تاکہ یہ جو پیاس ہے وہ بھی آپ کی بجھ جائے کہ وہ کیسے ملا۔ جب یہ قرآن اترا اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر اتری، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو قطار رونا شروع کر دیا، زارو قطار رونا شروع کر دیا، کرلانا شروع کر دیا۔ تو جب یاروں نے، بیلیوں نے پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ کملی والے کے جانے کا وقت آ گیا ہے، کملی والے کے جانے کا وقت آ گیا ہے، یعنی اس دنیا سے پردہ، ظاہری حیات سے پردہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کسی اور صحابی رسول کو یہ مضمون جو ان آیات کے اندر یا سورہ نصر کے اندر مخفی تھا وہ سمجھ نہیں آیا۔ تو جو کمالات نبوت ہے اس کے سب سے زیادہ جو کمالات ہیں جس کو ملے ہیں وہ عاشق رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے ہیں۔ دوسرا جو حصہ نبوت کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمالات ولایت۔ کمالات ولایت کا جو وافر حصہ ہے یا فیضان ہے وہ ملا ہے مولا علی کو۔ وہ کس کو ملا ہے؟ مولا علی کو۔ تو اگر ہم نے روحانیت سیکھنی ہوگی یا روحانیت میں کوئی مقام پانا ہے، تصوف میں چلنا ہے، تو ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ مولا علی کا رستہ، مولا علی کا رستہ۔ اب یہاں میں ایک نقطہ واضح کر دوں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کمالات نبوت ملے تو کمالات ولایت نہیں ملے، یا مولا علی کو کمالات ولایت ملے ہیں تو کمالات نبوت نہیں ملے۔ کہنے اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک علم زیادہ ملا، دوسرے علم کا کچھ حصہ ملا۔ مولا علی کو کمالات ولایت زیادہ ملے اور جو علم نبوت ہے، کمالات نبوت ہیں، ان کا وہ حصہ یا اتنا فیضان نہیں ملا جتنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی ونڈ ہے، جیسے وہ چاہے جس کو وہ نواز دے۔ تو مولا علی کرم وجہ الکریم جو روحانیت کا منبع ہے بعد از حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بات سمجھ آ گئی؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 170 جنگوں میں حصہ لیا اور جیتا ہوں، میں نے 70 لڑائیاں لڑی اور جیتا ہوں، میری ہر لڑائی کی جیت کے پیچھے سورہ مزمل ہے، میری ہر لڑائی کی جیت کے پیچھے سورہ مزمل ہے۔ تو میں نے ابھی کیا کہا تھا کہ جو سورہ مزمل پڑھے گا اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا، چاہے وہ مشکل کسی بھی درجے کی ہو اللہ آسان کر دے گا۔ اب توجہ رکھیے گا، غزوہ خیبر کے اندر کیا مشکل آئی تھی؟ کیا مشکل آئی تھی کہ مسلمان حملہ کر رہے ہیں لیکن کامیابی نہیں ہو رہی۔ تو جو غزوہ خیبر ہوا، جو درہ خیبر تھا، یعنی یہودیوں کا آخری گڑھ تھا، یہودیوں کا آخری گڑھ تھا، یعنی طاقت کا، جس طرح آج کے دور میں آپ کہہ لیں جس طرح واشنگٹن ڈی سی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کا کیا ہے؟ گڑھ ہے طاقت کا۔ تو یوں اس زمانے میں کیا تھا کہ یہودیوں کا جو درہ خیبر تھا وہ ان کا طاقت کا منبع تھا، طاقت کا گڑھ تھا۔ اب اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کہ پوری دنیا میں وہ پھیلے، یہودیوں کے اس گڑھ کو فتح کرنا زندگی موت کا مسئلہ تھا، زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ تو اس کی فتح کا جو سیرا ہے وہ اللہ رب العزت نے کس کے سر پہ سجایا؟ مولا علی کے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے جب درہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا وہ طاقت میری نہیں تھی، سورہ مزمل کی تھی، وہ طاقت میری نہیں تھی، سورہ مزمل کی تھی۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں نے شروع میں ایک فکرہ بولا تھا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ میرا رابطہ 4 مقرب فرشتوں کے ساتھ ہو جائے، کسی بھی طرح اللہ میری رہنمائی، میری مدد فرما دے، تو تب بھی ہمیں بھیک لینی پڑے گی یا خیرات لینی پڑے گی، فیض دینا پڑے گا سورہ مزمل کا۔ مولا علی سورہ مزمل پڑھ رہے تھے، سورہ مزمل کی تلاوت کر رہے تھے، جب آپ نے کنڈا دیا اس دروازے کو اکھاڑنے کے لیے تو پیچھے زور جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کا تھا، زور اور طاقت جو لگ رہی تھی وہ جبریل امین علیہ السلام کی تھی۔ ایک بات، مولا علی اپنے بیلیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سوکھے ٹوکر، سمجھ رہے ہیں،
آج تو کہتے ہیں نا 3 کروڑ کی سبیل چلا دی ہم نے 10 محرم کو، ملک شیک کی اور کھجوروں کی سبیل چلا دی. تو جن کے نام کے ٹکڑے کھاتے ہیں کبھی ان کی زندگی نہیں پڑی کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. سوکھے ہوئے ٹکر یعنی روٹیاں، پرانی روٹیاں وہ چبا رہے ہیں. تو مولا علی کرم الوجہ الکریم کے یہ جو چہرے کے جو مسل ہیں، پٹھے ہیں، یہ جو ہڈیاں ہیں، یہ ایسے ایسے ہوتی نظر آ رہی ہیں اور آپ کے سارے یہاں پسینہ بہہ رہا ہے. یعنی یہ جبڑوں کی طاقت جو ہے دبانے پہ جب لگی تو سارا چہرہ کیا ہے، پسینے سے شرابور ہو گیا. یعنی بڑی سخت چیزیں کھائی جا رہی ہے. تو صحابہ نے مولا علی کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا علی، ایک طرف آپ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے درہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے وہ مارا اکیلے، اور دوسری طرف یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے ٹکر نہیں چبایا جا رہا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ طاقت مولا علی کے جسم کی ہے اور وہ طاقت سورہ مزمل کی تھی، وہ علی کی روحانیت کی طاقت تھی، وہ علی کی روحانیت کی طاقت تھی. تو اللہ جس روحانیت کی طاقت سے مولا علی نے درہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، وہ روحانیت کہاں سے ملی تھی؟ سورہ مزمل سے. پھر مولا علی نے یہ جو روحانیت ہے سورہ مزمل کی، یا سورہ مزمل کا جو فیضان ہے، اس کو آپ نے منتقل کیا شیخ حسن بصری رحمہ اللہ کو. سمجھ آگی بات؟ یعنی پہلے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم شروع ہوئے، وہاں سے بات شروع ہوئی، وہاں سے ہم نیچے آئے ہیں کہاں؟ مولا علی پہ. اب ہم آ گئے ہیں شیخ حسن بصری رحمہ اللہ کے اوپر. اللہ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے براہ راست مولا علی سے فیض لیا ہے، اور مولا علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے براہ راست امام کائنات سے فیض لیا ہے. یہ مضمون واضح ہو گیا. اگلا نقطہ جو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دنیا بھر میں جتنے بھی سلسلے ہیں، دنیا بھر میں جتنے بھی طریقت کے، تصوف کے سلسلے ہیں، روحانیت کے سلسلے ہیں، سوائے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ. کون سا؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ. تمام سلاسل کے امام شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں. تمام سلاسل کے امام کون ہیں؟ شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں. صرف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے جب ہم اس میں سلوک طے کرتے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے جڑتے ہیں تو درمیان میں کیا آتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو، مجددیہ ہو، اویسیہ ہو، یہ جو آگے بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ شاخیں بن گئی، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن شروع میں جب یہ سلسلے کی ابتدا ہوئی تو یہ سلسلہ صدیقیہ کہلواتا تھا، سلسلہ صدیقیہ کہلاتا. پھر جن جن بزرگان سے اللہ رب العزت نے کام لیا ان کے ناموں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ مشہور ہوتا گیا، منسوب ہوتا گیا. اور آج کے دور میں یہ سلسلہ جو ہے مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے، تو سلسلہ یہ نقشبندیہ مجددیہ کہلواتا ہے. اور کچھ جگہوں پہ مقامی طور پہ جو بزرگوں نے کام کیا وہ مشہور ہو گئے، ان کا حلقہ ارادت بن گیا، تو پھر انہوں نے نقشبندی کے ساتھ ٹانکے لگا دیے، جوڑ لگا دیے. جس طرح آج کل ہمارے دور میں یا ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ نقشبندیہ سیفیہ. مبارک سے اللہ رب العزت نے کام لیا، سیف الرحمان سیفی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کام لیا. جب ان کا حلقہ ارادت بڑا، پہلے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ نقشبندی مجددی ہیں، تو ان کا سلسلہ آگے بن گیا، حلقہ ارادت جب بن گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہلوانا شروع کر دیا؟ نقشبندی سیفی یا نقشبندی مجددی سیفی. تو جب یہ اتنا لمبا ہو گیا تو وہ معروف عوام میں کیا ہو گیا؟ سیفی، یعنی سلسلہ سیفیہ. تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کی دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تھوڑا سا نقطہ جو وہ بیان کر دیا. بس یہ ایک سلسلہ ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ. آگے میں نے کیا واضح کیا ہے؟ چاہے اس کو کوئی اویسیہ کہے، تو چاہے اس کو کوئی مجددیہ کہے، چاہے اس کو کوئی سیفیہ کہے، کوئی بھی کہے، ہے یہ کیا ہے؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، جس کی ابتدا کیا تھی؟ سلسلہ عالیہ صدیقیہ. تو یہ سلسلہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب جا کے جڑتا ہے، یعنی آپ کے قلب اطہر سے جب جا کے جڑتا ہے، تو اس کے درمیان میں کون سے صحابی رسول آتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. باقی دنیا بھر میں جتنے بھی سلاسل ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، جتنے بھی سلاسل ہیں،
جو معروف ہیں سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، صابریہ ہے، قادریہ شافیہ ہے، قادریہ شاذلیہ ہے، قلندریہ ہے، اس طرح کے جو معروف سلسلے جتنے بھی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، وہ تمام سلاسل جو ختم ہو گئے ہیں، پہلے کوئی 200 سال چلا، کوئی 100 سال چلا، کوئی 150 سال چلا، جو ختم ہو گئے وہ بھی، اس وقت بھی دنیا میں کم و بیش 200 سے زیادہ سلسلے چل رہے ہیں۔ ان میں صرف ایک سلسلہ ہے، میں نے بارہا کا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ باقی تمام سلاسل جو ہے یہ جا کے ختم ہوں گے شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے اوپر۔ تو شیخ حسن بصری کے ذریعے ہم جڑیں گے، چاہے ہم قادری شافی ہیں، چاہے ہم قادری شاذلی ہیں، یا کوئی اور قادریوں کا سلسلہ ہے، یا سہروردیوں کا سلسلہ ہے، یا کوئی اور سلسلے بھی جتنے بھی ہیں، چشتی ہے اور صابری ہے، یہ سب کے سب جا کے ان کے سلسلوں کا اہتمام کس پہ جا کر ہوگا؟ شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ شیخ حسن بصری سے ہم جڑیں گے مولا علی کے ساتھ، اور مولا علی سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے ساتھ۔ تو شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے براہ راست، جس طرح میں آپ ہیں، براہ راست یوں فیضان لیا ہے مولا علی سے، تو مولا علی نے آپ کو سورہ مزمل عطا کی۔ اب میں نے یہ اتنی تفصیل کے ساتھ بات اس لیے کی اہل طریقت کے لیے، اہل تصوف کے لیے، روحانیت کے مسافروں کے لیے، کہ مینو ہون نس کے بہاؤ سورہ مزمل تو اب مجھے بھاگ کے دکھاؤ سورہ مزمل سے تم کیسے بھاگتے ہو، کہ جہاں سے ہمارے سلسلے کی ابتدا ہوئی۔ میں نقشبندیوں کو مخاطب نہیں کر رہا، وہ ایک میں نے بات واضح کر دی اور تفصیل کے ساتھ کر دی۔ باقی جتنے بھی سلاسل کے لوگ ہیں، اگر ان کے معمولات کے اندر سورہ مزمل نہیں ہے تو یہ اپنے بزرگوں کے طریقے پہ نہیں ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں ہر پیر نے اپنے وظائف بنائے ہوئے، ہر پیر نے اپنے وظائف بنائے ہوئے، اپنا ہی طریقہ، اپنا ہی لوچ تلیا ہے۔ یعنی جب جو بزرگوں سے ایک نظام چلا آ رہا ہے، جب آپ اس کے ساتھ نہیں ملیں گے تو آپ کی کڑیاں ہی نہیں ملیں گی۔ جب کڑیاں نہیں ملیں گی، جس کو سلسلہ کہتے ہیں، تو اب شیخ حسن بصری سے کیسے ملیں گے؟ تو شیخ حسن بصری سے جو نہیں ملتا مولا علی سے کیسے ملے گا؟ تو جو مولا علی سے نہیں ملتا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے ساتھ کیسے جا کے جڑے گا؟ تو اللہ والو، جیسے عقیدت رکھنا یا ماننا ضروری ہے، ایسے ہی ان کے معمولات کو بھی لے کے چلیں گے تو ان معمولات کی جو روحانیت ہے وہ منتقل ہوگی۔ دیکھیں، میں کوئی آج ایک ورد وظیفہ جو ہے وہ بنا کر اپنے مریدوں کو دے دیتا ہوں، آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں، تو وہ میری محنت ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے روحانیت کا۔ وہ کس کی محنت ہوگی؟ میری۔ وہ میری روحانیت ہوگی، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اور ایک روحانیت جو ہے وہ شیخ حسن بصری سے چلی آ رہی ہے، 12 صدیوں سے چلی آ رہی ہے، منظم طریقے سے، 12 صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور اس سے پہلے گمنامی میں جو سفر کیا ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو 12 صدیوں کا سفر جو ہے وہ تو منظم طریقے کے ساتھ ہے۔ جو منظم طریقے سے شیخ حسن بصری سے جو روحانیت چلی آ رہی ہے، اللہ والو، جو اس کے اندر فیض و برکات ہے، جو اس کے اندر طاقت ہے، کیا وہ میرے بنائے ہوئے وظیفے آج کے دور میں پیر کے بنائے ہوئے وظیفے میں وہ طاقت آ جائے گی، یا وہ تاثیر آ جائے گی، یا وہ جو لاکھوں کروڑوں کے پیچھے دعائیں شامل حال ہو جاتی ہیں، ارواح شامل حال ہو جاتی ہیں، نظر کرم شامل حال ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ اس سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ بے نہیں، جس طرح آج کوئی کہے کہ جی بس میں پیر ہوں، رات کو سوئے تو سویرے کھڑے ہو کے اپنے پیر ہونے کا، ولی ہونے کا اعلان کر دے۔ ٹھیک ہے، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے قلب کو جوڑے گا کیسے؟ وہ اپنی روحانیت کو جوڑے گا کس کے ساتھ؟ سمجھ آگئی؟ ٹانکا بھی تو لگانا ہے نا۔ جب ٹانکا نہیں لگے گا تو سلسلہ کیسے بنے گا؟ تو اللہ نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام سلاسل کے اندر سوائے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سورہ مزمل کا فیض ہے۔ تو مولا علی نے سورہ مزمل کی اجازت خاص، پھر اس کا فیضان منتقل کیا شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو۔ پھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ مزمل کا عامل بن گیا، زمانہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ یہاں میں آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا۔ اب یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ جو ہمارے تمام سلاسل کے امام ہیں، شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، کہ جو سورہ مزمل کا عامل بن گیا، اب زمانہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ چاہے کوئی ظالم حکمران ہو،
چاہے اس کا کوئی حاسد ہو، چاہے اس کا کوئی دشمن ہو، چاہے کوئی جادوگر ہو، جس بھی درجے کا جادوگر ہوگا، دشمن ہوگا، حاسد ہوگا، ظالم خلیفہ یا حکمران ہوگا، وہ سورہ مزمل کے عامل کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ کیوں؟ جو سورہ مزمل کا عامل بنتا ہے وہ بالواسطہ مولا علی کا شاگرد بنتا ہے، وہ مولا علی کا مرید بنتا ہے۔ کیوں؟ فیضان کا منبع کیا ہے؟ مولا علی وجل کریم، شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ تو شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب اس فیضان کو منتقل کیا تو بعد میں جب ولایت کا نظام یا تصوف کا نظام یا سلاسل کا نظام ایک منظم طریقے کے ساتھ دنیا کے سامنے آیا تو وہ سلسلہ، وہ نقطہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اب یہاں میں آپ کو نقطہ دے کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، جو اگلی راز کی بات ہے وہ یہ کہ سلسلہ علیہ قادریہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جو غوثیت ہے، یعنی مقام جو غوثیت ہے، وہ سورہ مزمل کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے۔ یعنی مقام غوثیت کی جو عمارت ہے یا مقام غوثیت کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد کے اندر سورہ مزمل کی طاقت ہے۔ یعنی غوث پاک کی جو ولایت ہے وہ ولایت کس کے اوپر ہے؟ سورہ مزمل کے اوپر۔ تو جڑے آج قادری کہندے نے صرف قادریاں چادر براؤن کلر دی لے کے ہیں، دوسرے کو سمجھتے نہیں ہم قادری، ان سے پوچھو تو انہیں کبھی سورہ مزمل پڑھی ہے؟ انہیں تو جو باتیں میں کر رہا ہوں انہیں کہ قادری ہو کے بھی یہ باتیں معلوم نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ والوں بار بار روتا ہوں، چیختا ہوں، کرلاتا ہوں کہ پانی پیو پون گے تو پیر پھڑو چون گے۔ پانی پیو، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ پانی پیو پون کے، یعنی چھان کے، فلٹر کر کے۔ یہ میں لفظ میں لیکچر دے رہا ہوں، جب میں انگلش میں بولوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی، یا UMT لاہور میں لیکچر دے رہا ہوں۔ بھائی سرائکی پنجابی بیٹھے ہو، آپ کو پنجابی سمجھ نہیں آ رہی؟ پانی پیو پون کے تے پیر پھڑو چن کے، یعنی پانی جب پیو تو اس کو دیکھ بھال کے فلٹر کر کے، بھئی گندا نہ ہو، کسیلا نہ ہو، کیونکہ پانی گندا پی لو گے تو صحت خراب ہو جائے گی، پیر ناقص پکڑ لو گے تو روح خراب ہو جائے گی، روح بیمار ہو جائے گی۔ اس بات کے اندر حکمت یا کہنے یا میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی پیو پون گے تو پیر پھڑو چون گے۔ تو جو پیر ہی ایسا پکڑ لو گے جنہیں خود ہی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے سلسلے کی جو روحانیت ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ جیسا میرے پاس ایک قادری صاحب آئے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ سلسلہ قادریہ میں مرید ہیں، تو میں آپ کو سلسلہ قادریہ میں مرید کر دیتا ہوں تاکہ جو آپ نے سفر کیا ہوا ہے وہ آپ کا اس میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا، یعنی ہم آپ کو آگے چلائیں گے، یا بجائے کہ ہم دوبارہ پیچھے سے ABC سے شروع کرائیں، الف ب سے شروع کروائیں تو آپ کا وقت بچ جائے گا۔ تو میں نے کہا مجھے تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے سلسلہ قادریہ کی کون کون سی منازل طے کی ہیں، یا اسباق آپ کے مرشد نے کروائے ہیں، کوئی اسباق کی ہیں تو وہ بتائیں، منازل ہیں تو وہ کی ہیں کہ وہ بتائیں، یا کوئی مقامات طے کیے ہیں تو مقامات کے حوالے سے مجھے بتائیں کیا آپ نے کیا ہے، یا اذکار کیے ہیں یا چلے کیے ہیں، جیسے بھی آپ کے مرشد نے چلایا مجھے کچھ بتائیں، پھر میں اس کے مطابق آگے چلاؤں۔ تو وہ چپ۔ میں نے کہا کہ منازل، کہتے چپ۔ میں نے کہا اذکار، چپ۔ میں نے کوئی اراد و وظائف، کہتے چپ۔ میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں کتنے سال ہو گئے ہیں؟ کہتے ہیں جی 18 سال۔ آپ تھوڑا سا اس سے اندازہ لگائیں کہ جتنی میری زندگی ہے اس میں سے 18 سال نکال دیں تو میں باقی میں کتنے کے سالوں کا رہ جاؤں گا۔ یعنی یہ حالات ہیں روحانیت کے یا پیری مریدی کے آج کل۔ 18 سال مرید نے لگائے ہیں، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے سلسلے کے ذکر کیا ہے، اوراد و وظائف کے معمولات کیا ہے، یا میں نے کرنا مرنا کیا ہے۔ پھر جب میں نے اور کھینچا کہ بھئی آپ وہاں کیا کرتے تھے، کہتے جی ہم تو وہاں ہوکا لگاتے تھے۔ کیا لگاتے تھے؟ ہوکا لگاتے تھے، یعنی وہ آواز دیتے تھے نماز کے لیے، واللہ علم لگاتے ہوں گے، یا کوئی گشت وغیرہ کے لیے کوئی واللہ علم کیا لگاتے۔ بہرحال انہوں نے یہ مجھے کہا جی ہم ہوکا لگاتے تھے۔ میں نے کہا جی ہوکا لگانے کے لیے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہوکا لگانے کے لیے تو مسجد کا مولوی کافی ہے، یہ اتنے پاپڑ بیلنے کی پھر ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ کو عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سورہ مزمل، اگر آپ روحانیت میں مقام چاہتے ہیں تو سورہ مزمل سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی۔ دوسری بات میں نے کیا کہی کہ
سوائے ایک سلسلے کے یعنی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، تمام سلاسل کی روحانیت کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ مزمل۔ میں نے 3-4 مرتبہ یہ بات دہرائی ہے، اب میں دلیل دیتا ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا واسطہ پڑا جوگی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ واسطہ پڑا؟ جوگی کے ساتھ۔ سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا واسطہ پڑا جوگی کے ساتھ۔ مشہور کرامتیں ہیں نا جو آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ دونوں نے جو جوگی کا مقابلہ کیا، جادوگر کا جو مقابلہ کیا، تاجدار اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا واسطہ پڑا جوگی کے ساتھ، جادوگر کے پاس۔ یہ 3-4 لوگوں کی کرامتیں مشہور، کیونکہ کوئی ولی اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا واسطہ جادوگر سے نہ پڑے۔ یہ تو لازمی بات ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ مسند پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کا پہلا ٹاکرا جو ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ابو جہل کے ساتھ۔ ابو جہل کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ہر دور کا ابو جہل یا ہر دور کا فرعون ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کے ساتھ فرعون ہوتا ہے، ایسے ولی کے ساتھ فرعون ہوتا ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کا فرعون ابو جہل تھا، تو ہمارے زمانے میں بھی جو بھی ولی اللہ بنے گا یا اس مقام پہ، مقام ولایت پہ پہنچے گا، تو اس کا فرعون کیا ہوگا؟ ابو جہل۔ کوئی نہ کوئی اس شکل میں، جادوگر کی شکل میں، ظالم کوئی وڈیرا ہوگا اس کے ساتھ، لیکن عمومی طور پہ جو ٹاکرا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جادوگر سے۔ سید علی حجویری تاجدار اجمیر اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنے دشمنوں کو جو ناک رگڑوائی، سورہ مزمل سے رگڑوائی۔ سورہ مزمل سے آپ نے سورہ مزمل پڑھی، یعنی سورہ مزمل پڑھتے جا رہے ہیں، اس کے سارے کمالات جو ہے وہ سلب ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی جس طاقت پہ ان کو گمنڈ تھا، جس طاقت پہ وہ بھتہ لیتے تھے، دودھ لیتے تھے بھینسوں کا، تو آپ نے وہ ساری طاقت، وہ سارے کمالات کیا کر لیے؟ سلب کر لیے۔ آپ کے مرید خاص خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بابا فرید کے اوپر جادو ہوا، جب جادوگر سے دشمنی بڑھ گئی، جب اس نے وار کیا، تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی جو طبیعت ہے وہ بہت زیادہ ناساز ہو گئی، اور آپ کرا رہے تھے، بہت زیادہ طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ بابا فرید رحمت اللہ لیٹ گئے عشاء کے نماز کے بعد، اور مجھے کہا کہ آج کی رات جو ہے یہ بڑی اہم ہے، آج کی رات فیصلہ کن ہے، بڑی اہم رات ہے۔ تو ہم مریدین، یعنی جو اس وقت مریدین ہوں گے پاس، تو ہم نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ہمیں یہ تھا کہ واللہ عالم کہیں پرواز کا پروگرام آ گیا ہے، پروانہ آ گیا ہے، تو ہم نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ تو مخدوم نے یعنی شیخ نے فرمایا کہ میرے سرہانے بیٹھ کے تو بس تم سورہ مزمل پڑھتے رہو۔